ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ بس ایک حصول برکت کے لیے بات عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی، میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو ہے۔ میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو سال میں صرف ایک ہی بار حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور اس کا کام تھا کپڑا بننے کا، اور وہ جب بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کے لیے ایک لنگی لے کے آیا کرتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا، سال میں ایک بار آتا اور ایک لنگی آپ کے لیے لے کے آتا، اور اس لنگی کو بڑی محبت سے بناتا، باوضو بناتا، قرآن پڑھتے ہوئے بناتا، درود پڑھتے ہوئے بناتا۔ اس میں اس کی محبت، ذوق، شوق سارا کچھ ہی شامل تھا۔ وہ ایک سال نہیں آ سکا۔ اب حضرت کو بھی انتظار تھا کہ وہ آئے گا، لنگی لے کے آئے گا، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ حضرت منتظر رہے، لیکن وہ پورا سال نہیں آیا۔ لیکن جب اگلے سال آیا نا تو آتے ہوئے 2 لنگیاں لے کے آیا۔ حضرت نے پہلے تو اس سے پوچھا کہ تو آیا نہیں، مجھے سارا سال تیرا انتظار رہا۔ اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے آتا ہوں، اور یہ لنگی میں اس لنگیوں کی طرح نہیں بناتا جو جیسے میں لوگوں کی بناتا ہوں۔ یہ باوضو آپ کی لنگی بناتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اس میں میرے آنسو بھی ہیں، میرا سارا کچھ ہی ہے۔ بس کچھ اس طرح کی آفت آ پڑی کہ جس انداز سے میں آپ کی لنگی بناتا ہوں نا، وہ لنگی میں اس طرح بنا نہیں سکا۔ تو پھر میرا دل نہیں ماننا کہ کئی سالوں سے معمول ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے جاتا ہوں، تو اس سال بغیر لنگی کے کیسے جاؤں؟ تو پھر میں نہیں آ سکا۔ لیکن حضرت یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر 2 سال کے بعد آئے ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے آئے ہوں۔ اب یہ ہے عشق والے لوگ۔ آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا ان دونوں لنگیوں کو آگ لگا دو۔ لوگوں نے عرض کی حضور وہ اتنی محبت سے لنگیاں لے کے آئے، آپ نے فرمایا آگ لگا دو۔ فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے بڑے۔ فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے نا اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس جانب قبلہ پیر صاحب ہیں، اس جانب قبلہ مفتی صاحب ہیں۔ تو میں اپنی بات کروں گا، یار ہم یار سے بڑے دور ہیں، بلکہ یار کو بھول ہی گئے ہیں ہم تو۔ نہیں حضرت، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ دیکھیں ان کے انداز دیکھیں اور ہمارے انداز دیکھیں۔ پھر انہوں نے لکھا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو۔ جب اپنی باری آئی تو پھر خود کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تے کم تر، میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا، لا شیء، لا امکان بھی تو ہے۔ اس لیے حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، میں خود اس کا مزہ لینا چاہتا ہوں۔ تو بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضرت ہم یار سے بہت دور ہیں، حضرت بہت دور نکل گئے ہیں، بلکہ بھول ہی چکے ہیں یار کو۔ اس لیے اپنے مقصد کی طرف آئیں، وہ ہمارا مقصد ہے، وہ ہمارا سارا کچھ ہی ہے۔ حضرت ہم بہت دور نکل گئے ہیں یار سے۔ یہ اسپیشل میں نوجوانوں کے لیے کہ بیٹا آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو۔ جو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آپ کو خود نہیں اندازہ کہ اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہے تو آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن ہمارے جملے کیا ہوں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا، آج وقت ہے یار، نہ اس طرح کرو۔ اور ہمارے بڑوں نے تو بڑا بڑا کچھ کیا۔ آج سودا بڑا سستا ہے حضرت، انہوں نے بڑی بڑی جان کی بازیاں لگا کے سودے لیے ہیں حضرت۔ آج سودا سستا مل رہا ہے حضرت، کر لو سودا حضرت۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز ادا کر کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت اور اس کا آمنا سامنا دروازے پہ ہوا۔ اب حضرت کا مسجد سے باہر آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو چکی ہے، لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا گیا۔ پھر بھی حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ تو جماعت رہ جانے کے دکھ کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔
جماعت رہ جانا دور حضرت، تو ہمیں تو کتنے سال ہو گئے، ہم نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو دکھ بھی کوئی نہیں ہے، اوپر سے 1000 بہانے ہیں، 1000 ہیلے ہیں ہمارے پاس. جماعت رہ گئی، نہیں رہ گیا، اندر سے آہ نکلی، کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے عرض کی حضرت ایویں تو آہ نہیں نا نکلی ہے. فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، تکبیر اولا سے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، امامے کے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی، سودا کر لے مجھ سے، میں نے اپنا یہ سارا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے کی حضرت سودا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو کرنے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے حضرت. اس نے کہا حضرت میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنا ثواب تجھے دیا. اس نے عرض کی حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. اب میں مختصر کروں گا حضرت. بولے جب رات پڑی نا تو سو گیا، تو خواب میں کیا سنتا ہے، کو کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا، اتنا سستا سودا کر دیا. وہ جو جماعت رہ جانے کی وجہ سے تیرے اندر سے ایک آہ نکلی تھی نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، اب صبح کا انتظار کرنا تھا کہ صبح ہو، امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں، جا کے سودا کینسل کروں گا حضرت. اب وہ ساری رات جاگتا رہا. فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی، جا کے سلام عرض کی. حضرت نے جواب دی. عرض کرتا ہے حضرت وہ ایک گزارش تھی. فرمایا کیا ہوا؟ اے حضرت وہ کل والا سودا کینسل کرنا تھا. فرمایا خواب سے تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. یہ بہت نقصان، بہت زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، خود نہیں اندازہ کتنا بڑا. دیکھیں نا جس کی آج فجر کی جماعت رہ گئی کتنا بڑا نقصان ہو گیا، جس کی آج فجر کی سنتیں رہ گئی کتنا بڑا نقصان. جو آج صبح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھ سکا، نقصان ہو گیا نا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. لیکن یہاں حضرت جی یہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے. میں نے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھا ہے، بلڈ پریشر نیچے گرتے بھی دیکھا ہے، میں نے دل بھی پھٹتے دیکھے ہیں، میں نے دماغ کی نسیں بھی پھٹتی دیکھی ہیں. حالانکہ یہ تو نقصان ہی کچھ نہیں، نقصان تو یہ ہے حضرت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصل نقصان تو یہ نقصان ہے، لیکن ادھر توجہ ہی نہیں کسی کی حضرت. ایسی دنیا کی محبت حضرت دیوانہ کیے بیٹھی ہے ساری نہیں حضرت، بہت بڑا نقصان. آخری بات حضرت، اور قبلہ بیٹھے ہیں جی، اب میں کیا مثنوی سناؤں گا یا میں کیا مثنوی بیان کروں گا، ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا حضرت. کمال حضرت جی، 2 بابوں نے، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی حضرت. انداز تقریباً دونوں کا ملتا جلتا حضرت. بڑی بڑی شکیل باتیں، بڑی مکھن بنا کے دے دی امت کو. وکری بات ہے امت نے قدر نہیں کی حضرت. وہ آپ کا سارا اثاثہ اٹھا کے لے گئے. اب وہ جیسے قبلہ معراج کو بیان کر رہے تھے، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے چلے اور پہلا قدم مبارک پہلے آسماں پہ رکھا جا کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہی کی امت پہلا قدم چاند پہ رکھتی جا کے، لیکن ہم نے نہیں رکھا کوئی بھی. ہم اتنی پیچھے رہ گئے. کیوں بھلا؟ ہم لگ گئے تاج محل بنانے میں. تاج محل ہی بنایا نا، ادھر کیمبرج بنی ہے حضرت، ادھر آکسفورڈ بنی ہے حضرت، ہم نے تاج محل بنایا. محبت کی لازوال داستان رو نو وے کے حضرت. وہ لے گئے اٹھا کے. میں وہ لائبریری دیکھ کے آیا ہوں لنڈن میں. پہلے برطانیہ تھا، پھر برطانیہ سے مدینہ پاک آیا. میں گیا وہ لائبریری دیکھنے حضرت، جس کو اقبال نے دیکھ کے کہا تھا وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. وہ لے گئے اٹھا کے، کہاں سے کہاں چلے گئے. ٹیکنالوجی جدت حضرت جی. لیکن ہم آج بھی حضرت جی ادھر کدھر کھڑے ہیں. میں دکھ سے کہوں گا حضرت جی، خوبصورت محفل ہوگی 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی خوبصورت ترین، کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت کے بیان کے لیے اس کو کیسے بیان کروں کہ کیسا کتاب تھا حضرت جی. لیکن ہوگا کیا، ہر محفل کینڈ یہی ہے، چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکے دیں گے. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی. نہیں حضرت، اسپیشل جو نوجوان بیٹھے، بیٹا کھولو ان کتابوں کو اور دیکھو تمہارے بڑے تمہیں کیا دے کے گئے. کمال کر دیا مولانا روم نے. آپ نے مثال دے کر میں فرماتے ہیں بادشاہ تھا، اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ حاضر تھی. وہ بادشاہ کو نا دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا. وہ بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں.
اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو بابا بادشاہ خدا کا خوف کھا. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ بابے کا شکر دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا حضرت. سب نے کہا جی 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 جی. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. مختصر بابا آ گیا. بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ, اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے. وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا ہے, اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر اس کا مسلک یہی ہوتا ہے برا ڈھونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. اس نے سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, بادشاہ کو ایک بیماری نے آپ پکڑا. اس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری ہے کیا. طبیب تھک گئے دوائیاں دے دے کے, کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی, آرام نہیں آیا. بادشاہ دن بدن کمزور کمزور کمزور, یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئی. اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن دیکھے گا, چوتھا نہیں دیکھے گا, مر جائے گا. اب فیصلہ یہ ہو بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دو. بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا. اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ملاقات ایک تھی, دوسرا بادشاہ تھا بیمار, اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شور ڈال رکھا ہے, کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں ہے. اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ نہیں, رہیں ضرور دل نہ. تیرا دل اتنا عام تو نہیں ہے نا کہ ان پلاٹوں سے تو لگاتا پھرے. تیرا دل خاص ہے, مجھ سے لگانا میرے محبوب سے لگانا ہے. اللہ حضرت نے اسی لیے تو کہہ دینا فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممور رہا. ہم تو اس دل کو دل نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو, لیکن ہم نے بات نہیں کرنی جس سے ہم لگا سکتے تھے نا. اللہ انہوں نے منع کیا تھا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے, پیروں کے نیچے رہے, اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تو مکان میں رہنا, مکان کو دل میں نہ رکھنا. لیکن ہم نے بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جاننا ہے, نقصان تیرا ہی ہوئے گا. پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے پھر اس زمین نے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں دیا. رہا کچھ کوئی رشتہ داری بچی ہے ہمارے پاس؟ سب سے تو لڑے ہوئے اس زمین کے لیے. مامے سے لڑے, خالہ سے لڑے, پھپھو سے لڑے, چاچے سے لڑے, تائے سے لڑے, اس سے لڑے, اس سے لڑے, اور ایسے بے وقوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے نہ کو جائے گا. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا. میں اب حضرت برطانیہ تھا, ہر بندہ مجھے ایک ہی بات پوچھے یعنی کتنا سٹے ہے. میں بڑی گل ہے, انہوں نے میرا سٹے یاد ہے, اپنا سٹے کسی نے نہیں یاد ہے. مجھے پوچھتے ہیں کتنا سٹے ہے, خود پکے ہوئے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. سٹے ہے, اور اگر سٹے رکھو گے مزے سے زندگی گزارو گے, اور اگر پروگرام پکے کا بنا دیا تو تم نہیں تانگ ہونا ہے. سٹے ہے بھی, سٹے بس سٹے پہ رہو گے تو بڑی موج کرو گے, بڑے نظارے دیکھو گے, بڑے جلوے دیکھنے کو ملیں گے. اور اگر پروگرام پکے کا بنا لیا تو تیرا پروگرام ہی ہے, پکا تو کوئی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم انا لله وانا الیہ راجعون. بال میں مختصر حضرت وہ بادشاہ رو پڑا. ظاہر ہے جی چھوڑ کے بھی وہ اتنا کچھ جا رہا تھا, وہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے. بابا پھر بولا, اس نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کی تیاری, وہ تیرا پروٹوکول, وہ تیرے ہاتھی, وہ تیرے گھوڑے, وہ تیرا لشکر, وہ تیری سپاہ کدھر ہے ساری. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں, وہاں یہ والا سامان نہیں جائے گا. بابا پھر بولا, اس نے کہا بادشاہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا تو پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا, وہ کدھر ہے. بادشاہ اور رویا, کہتا ہے بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی, میں نے ساری زندگی اسی سفر والا سامان اکٹھا کیا, جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو.
اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا، لیکن لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے ٹائم دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، جس کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اس نے پھر بھی وہ سامان ہی نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تم ہی بادشاہ دی طرح یہی غلطی نہ کر دے کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے۔ اس لیے بیٹا خوب تیاری ہے۔ میرے سیدی مرشدی فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان، انہوں نے تو چیک کرنا ہی کرنا ہے، تو ہی روز چیک کر کے سویا کر، وہ کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور وہ کنا ہے جڑا لے کے جانا۔ یہ گھڑی چھوڑ کے جانی ہے، یہ جیکٹ چھوڑ کے جانی ہے، جیب میں موبائل ہے حضرت یہ چھوڑ کے جانا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے۔ بلکہ حضرت اس وقت سب سے میرے پاس جو میری سستی ترین چیز ہے نا وہ میری جرابیں ہیں، یہ بھی نہیں لے کے جانی ہے۔ یہ ساتھ کیا جانا ہے؟ ساتھ فجر جائے گی، ساتھ ظہر جائے گی، ساتھ عصر جائے گی، ساتھ مغرب جائے گی، ساتھ عشاء جائے گی، ساتھ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، صلہ رحمی، والدین کی خدمت۔ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے اتھے چیک ہونا ہی ہونا ہے حضرت، لیکن خود بھی ہم چیک کریں وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو یہ۔ کبھی آپ سیالکوٹ چلیں، میں سیالکوٹ کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں حضرت میرا جو پیر خانہ ہے حضرت، سیالکوٹ کی مہنگی ترین لوکیشن ہے جی، جو اس روڈ کا نام بھی حضرت کے نام پہ خادم علی روڈ، اب کروڑوں کی نہیں جی اربوں کی جگہ ہے وہ حضرت کا نا جی انجینئر قبلہ جی مرید ہو گئے، ہر بندے کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے، اس کو بھی تھا۔ وہ آ کے نا حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت آپ اجازت دیں تو میں نقشہ بنا کے لاؤں، آستانے پر نا پلازا بناتے ہیں، تو آپ تو کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ آ جائیں گے۔ فرمانے لگے یار ہم نے نہیں پلازا بنانا۔ اس نے کہا حضرت کیوں؟ کچھ شریک کباہت ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو حضرت پھر کیوں نہیں بنانا؟ فرمایا نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے، ہم نے اس لیے نہیں بنانا۔ اور کہتا ہے حضور ہو سکتا ہے جو بات آپ نے سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں، راگ بدلے گئے، ہو سکتا ہے وہ فرمایا اس چھوڑ، زمانہ جتنا مرضی بدلے بات ٹھیک ہی ہے۔ اور کہتا ہے حضور کیا سنی ہے؟ فرمایا یار ہم نے بڑوں سے سنا کہ پلازا ساتھ نہیں لے کے جانے دیتے، تو جو ساتھ ہی نہیں لے کے جانا تو بنانا کیوں ہے؟ خادم علی تو وہی بنا رہا ہے جو ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا حضرت۔ باقی اگر آپ پلازا بنانا چاہے حلال کے پیسوں سے کوئی اس سے مذائقہ ہے، لیکن ان کا تقویٰ تھا حضرت، توجہ ہی اس جانب رکھی، اس لیے حضرت توجہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرت توجہ کریں حضرت، ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا، جو ہے توجہ کریں حضرت۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے۔ جیسے قبلہ نے بیان بھی فرمایا 50 سے 5 رہ گئی، پڑھیں گے 5 ثواب، لیکن دکھ کی بات ہے اگر ہم 5 بھی نہ پڑھیں گے، دکھ کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم حضرت سلطان باہو ایک فرمائے جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئی کوئی نہ حضرت، ایک فرمائے جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی بول۔ اور آج حضرت ہم بغیر کسی وجہ کے بے نمازی ہیں، وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت رحیم یار خان سے چل کے آئے، انہوں نے بھی پڑھ دی ہیں، میں سیالکوٹ سے آیا میں نے بھی پڑھ دی ہیں، میں برطانیہ گیا 6000 کلومیٹر دور میں نے ادھر بھی پڑھ دی ہیں، میں یورپ گیا میں نے ادھر بھی پڑھ دی ہیں۔ اور جس کی انگلینڈ جا کے معافی نہیں، جس کی یورپ جا کے معافی نہیں، جس کی رحیم یار خان سے پنڈی آ کے معافی نہیں، جس کی سیالکوٹ سے پنڈی آ کے معافی نہیں، اور تمہیں گھر بیٹھے معافی ملی ہوئی۔ کرنے والی بات کرو یار، سفر میں معاف نہیں، بیماری میں معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو گے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو گے، وضو نہیں کر سکتے ٹھنڈ لگی ہے تیمم کر کے پڑھو گے، جنگ میں بھی پڑھو گے۔ مسجدیں ویران پڑی، اذان ہو رہی ہے باہر ویلے بیٹھے ہیں سارے، نہیں حضرت اچھی بات نہیں ہے حضرت۔ کل جانے میاں اور سائیاں نے صحابہ نے پوچھنا ہے، بہرحال بات پھر بڑھتی جائے گی، پھر انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔